السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے۔ حروف تہجی کے تمام اسباق الف سے لے کر یا تک باریکیوں سمیت مکمل ہو چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں حروف تہجی کو الف سے لے کر یا تک ایک ہی بار میں مختصر انداز میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اور ایک ہی ویڈیو میں تمام حروف تہجی کو آج ہم لکھیں گے۔ سب سے پہلے الف کو لکھتے ہیں۔ لائن کے درمیان سے لے کر لائن تک ہم نے الف کو بنانا ہے۔ اول آخر میں کوشش کریں کہ نوک بنے۔ پین کو ہلکا رسا رکھنا ہے اور ہلکا چھوڑنا ہے۔ اول آخر میں اس کی نوک بنے گی اور یہی الف کی خوبصورتی ہے اس کے بعد الف مد آ لکھتے ہیں۔ اسی طرح کا الف ٹھیک ہے، سائز میں اور بناوٹ دونوں جو ہے ان کی برابر ہو، اور اس کے بعد یہ الف کے بالکل اوپر یہاں پر ہم مد بنا لیں گے چھوٹا سا۔ مد کو ہم نے ترچھا شروع کرنا ہے اور ترچھا ہی اس کو ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد بے لکھتے ہیں۔ لائن سے تھوڑا سا اوپر ہم شروع کریں گے سیدھا لائن پر لکھیں گے، آخر میں تھوڑا سا اوپر اٹھائیں گے۔ دونوں نوکیں آپس میں برابر ہوں گے۔ اندازاً ایک نقطہ یہ یہاں سے اوپر ہوتا ہے بالکل یہاں پہ سنٹر پہ نقطہ لگا لیں گے۔ اس کے بعد پے کو اسی طرح لکھیں گے۔ نیچے یہاں پر 3 نقطے، دونوں نوکیں آپس میں برابر ہوں گی۔ اس کے بعد تے لکھیں گے، درمیان میں یہاں پر نقطے لگا لیں گے۔ بہت زیادہ اونچائی سے نہیں شروع کریں گے اور نہ ہی اونچائی تک اس کو ختم کریں گے۔ اندازاً ایک نقطہ یہاں سے جو ہے وہ یہ اوپر ہونا چاہیے اس کی جو اونچائی ہے ایک نقطہ اوپر ہو، یہی کافی ہوتی ہے اس کے بعد ٹے لکھیں گے اسی طرح ہی کی بناوٹ بنائیں گے اور اوپر چھوٹی سی پا کی علامت لگا لیں گے اور اس کے بعد حرف سے لکھیں گے۔ بناوٹ سیم ہے لائن کے اوپر آئے، لائن سے اترنا نہیں ہے اور نہ ہی لائن سے باہر نکلنا ہے۔ پر 3 نقطے، نقطوں میں بھی فرق ہوتا ہے۔ نقطے بعض مد کی طرح بنا دیتے ہیں، جو دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں وہ مد ہوتی ہے، جس طرح مد دیکھیں دائیں طرف سے۔ عموماً ابتدائی اسٹوڈنٹ وہ نقطوں کو بھی مد کی طرح بنا دیتے ہیں، یعنی دائیں طرف سے شروع کرتے ہیں، نقطے بائیں طرف سے شروع ہوتے ہیں، چھوٹے سے 2 نقطے لگاتے ہیں یہ نقطے اندر بھی نہیں لگانے، یہ دونوں کے جہاں پہ آپس میں مل رہی ہوتی ہیں ٹھیک، اس سے تھوڑے سے اوپر ہونے چاہیے۔ اس کے بعد جیم کو لکھتے ہیں جیم جو ہے دیکھیں لائن کے درمیان سے شروع کریں گے، سیدھا سیدھا، اور اس کی گردن بنائی اس نوک کے برابر تک، اور اس کے بعد گول دائرہ لائن سے تھوڑا سا نیچے آئے گا۔ جیم کے بعد چیم لکھیں گے سیدھا سیدھا، یہ چیم کی گردن بنائی اور اس کے بعد گولائی 2 نقطے بنائے ایک سنٹر میں۔ اس کے بعد ہے اور خے لکھیں گے۔ شکلیں ان کی ایک دوسرے سے مختلف نہیں ہوں گی، ایک قسم کی ان کی شکلیں بنیں گی۔ ان کے جو گولائی یہ جو گول دائرے ہیں یہ بھی ایک قسم کے، اور گول دائرہ لائن سے تھوڑا سا نیچے لکھیں گے آپ اس سے پہلے والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں کہ دائرے کو ہم نے کتنا نیچے لکھنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو لائن پر لکھنا ہے، لائن سے نیچے اگر ہم اس کو لکھیں گے تو ہمیں یہ اندازہ نہیں لگتا کہ لائن سے کتنا نیچے لکھنا ہے۔ دائرہ لائن سے نیچے ہی خوبصورت لگتا ہے، یعنی باقی حرفوں سے نیچے ہی یہ اچھا لگتا ہے، خوبصورت لگتا ہے۔ آپ اس سے پہلے والی ویڈیوز میں دیکھ لیں کہ دائرے کو کتنا لائن سے نیچے لکھنا ہے، میں نے بیان کیا ہے اور یہاں پر اکثر عموماً جو ہے وہ مد بنا دیتے ہیں۔ یہ جیم کا یہ جو سرا ہوتا ہے یہاں پر اس قسم کی مد بنا دیتے ہیں، یہ مد ہم نے نہیں بنانی ہوتی، یہ سیدھا رکھنا ہوتا ہے اس جگہ کو۔ جیم چیم ہے ہو گیا۔ اس کے بعد خے لکھتے ہیں خے۔ اس کے بعد یہ نوک اور یہ جو اس کی گولائی بن رہی ہے یہ تقریباً برابر ہو۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں دال، پہلے میں گولائی اور اس کے بعد ترچھی لائن، اونچائی اندازاً 2 نقطے ہو۔ دال کے بعد لکھتے ہیں ڈال پر توئی کی چھوٹی سی علامت، اس کے بعد زال، اور اس کے بعد را لکھتے ہیں سیدھا اور ترچھا، اور اس کے بعد زے نقطہ لگایا۔ سوری یہاں پر رے ہوتا ہے، میں نے زے کو پہلے لکھ لیا ہے، یہاں پر رے ہوتا ہے، یہ یہاں پر آنا چاہیے تھا ٹھیک، اور یہ یہاں پر ٹھیک۔ یہ مجھ سے تھوڑی سی غلطی ہو گئی کہ میں نے زے کو پہلے اور رے کو میں نے بعد میں لکھ لیا ہے۔ بہرحال اس کے بعد وہ زے وہ تو ہم نے کر لیا ہے، اس کے بعد ہوتا ہے پھر زے، یعنی اوپر 3 نقطے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم سین لکھتے ہیں۔ سین کے آپ 2 شوشے بنائیں یا چھوٹی مد شوشہ بنائیں، بہرحال چھوٹی مد اور شوشہ یہی بہتر ہوتا ہے، اور اس کے بعد دائرہ گولائی کے ساتھ سین ہو گیا۔
اور اس کے بعد شین بھی اسی طرح ہی کا ہے، اوپر 3 نقطے لگائیں، لیکن یہاں پر میں کشیدے والا بنا لیتا ہوں تاکہ آپ دونوں سیکھ لیں۔ یہ ترچھا اور تھوڑا سا آگے لے کر جانا ہے۔ اس کے بعد گول دائرہ، سین یہ والا بھی بنا سکتے ہیں، دندانوں والا کشیدے والا بھی بنا سکتے ہیں۔ کشیدے والے میں یہ کہ یہ جتنا نیچے لے کر آنا ہے، یہ کاف کے مرکز کی طرح، جس طرح ہم کاف لکھتے ہیں اور کاف کی ڈنڈی بناتے ہیں، اس کو کاف کا مرکز کہتے ہیں، اتنا نیچے لے کر آنا ہے۔ پھر یہ جگہ جو بنانی ہے یہ ایسے بنانی ہے جس طرح ہم باقی سطح بناتے ہیں۔ تو یہ شین ہو گیا۔ اس کے بعد سواد کو سیدھا بنائیں گے، یہاں پر تھوڑی سی گولائی، یہ گولائی دی شوشے کی طرح، اور اس کے بعد گول دائرے اس کے تمام کے برابر ہوں، سین شین صاد، اور اس کے بعد ضاد ہو گیا۔ یہ دائرے برابر آنے چاہیے جی۔ ایک یہاں پر نقطہ ہے، باقی اس میں اتنا فرق نہیں ہے۔ اس کے بعد توئے زوئی لکھتے ہیں جی، ان کی شکلیں بھی ملتی جلتی ہیں، ایک ہی شکل ہے۔ دیکھیں یہ الف لکھا اور یہاں پر صاد کی طرح کی شکل ملا لی، توئے ہے تو اس کے اسی طرح کی شکل بنا کر اوپر ایک نقطہ لگا لیں تو یہ زوئے بن جائے گا۔ اور اس کے بعد عین ہے، حمزہ بنائیں گے ہم، ٹھیک، اور اس کے بعد گول دائرہ، جیم کی طرح دائرہ ہم نے بنانا ہے جس طرح ہم جیم میں بنا رہے تھے۔ یہی شکل بنا کر اس کے اوپر اگر ہم نقطہ لگا لیں عین کے ساتھ، یہ کیا بنا پھر غین ہے۔ اس کے بعد فا کو لکھیں گے جی، فا کا سرا بھرا ہوا آتا ہے، یہ فا کا سرا بھی بنے گا، فا کی گردن بھی بنے گی۔ اس کے بعد با کی شکل اس کے ساتھ ملا لیں گے، یہ فا ہے۔ قاف کا سرا اسی طرح بنے گا، بس اس کے ساتھ دائرہ ہے، فا اور قاف کا سرا ایک جیسا بنے گا۔ قاف ہو گیا، کاف مرکز والا لکھتے ہیں الف، اور اس کے ساتھ بے کی شکل لکھیں گے جی۔ کاف کا مرکز یہاں پر لے آ کر ملانا ہے، نہ یہ کہ ملائے بغیر چھوڑ دینا یا یہ کہ ملا کر آگے گزار دینا، یہ بھی غلط ہوگا جی۔ پھر اس کے بعد گاف لکھتے ہیں، اسی طرح کا ہی لکھیں گے، یہ کاف کا پہلا مرکز دوسرا چھوٹا بنائیں گے، گاف ہو گیا۔ اس کے بعد لام، الف تھوڑا سا بڑا لکھیں گے، اور اس کے بعد گول دائرہ۔ میم کو یہاں پر نقطے سے بنائیں گے، نقطہ لگایا، ترچھی لائن، اور اس کے بعد الف، الف سیدھا آئے گا نقطے سے۔ عموماً جو میم بناتے ہیں اس قسم کا، یہ میم غلط ہے جی۔ اس کے بعد نون کو لکھیں گے، نون بھی گولائی کے ساتھ ہے، مکمل گولائی بس ہم نے بنانی ہے۔ اور اس کے بعد واو، واو کا دیکھیں سرا فا کی طرح قاف کی طرح یہ سرا بنے گا، گردن بھی بنے گی، اس کے بعد ترچھی لائن۔ ہا یہاں پر گولائی والی ایک ہا ہے، یہ والی مکمل گول، عموماً جو بناتے ہیں اس قسم کی، یہ غلط ہے جی۔ یہ گولائی مکمل بنانی ہے، یہ ہا ہو گئی۔ اس کے بعد دو چشمی ہا، دو چشمی ہا ہم ایسے بنائیں گے، یہ جو طا کی آنکھ ہے یہ 2 مرتبہ جب ہم بنائیں تو یہ 2 چشمی ہا بنتی ہے۔ اس کے بعد حمزہ، سیدھی لائن، سیدھی، یہ دیکھیں یہ ترچھی لائن ہے، یہ ترچھی یہاں پر سیدھا ہے، یہ حمزہ ہو گیا۔ چھوٹی آ اس کے بعد لکھیں گے، ترچھی لائن، نقطہ، اور اس کے بعد گول دائرہ۔ اس کے بعد بڑی آ لکھیں گے، یہ ترچھی لائن، اور اس کے بعد یہ بڑی لائن، لائن کے اوپر ہم نے لائن کھینچنا ہے۔ تو یہ حروف تہجی ایک ویڈیو میں بھی میں نے بیان کر دیے، الف سے لے کر یا تک، یہ میں نے مختصر انداز میں صرف یہاں پر یہ کہ لکھے ہیں، ایک ویڈیو میں نے ان کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس سے پہلے یہ تمام کے تمام میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ مکمل کیے ہیں، تقریباً 3-4 ویڈیوز ہیں جس میں ایک ایک حرف کو میں نے اتنی باریکی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ اگر آپ ایک مرتبہ کر لیتے ہیں تو اس سے جڑے جتنے بھی الفاظ اور حروف ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹھیک ہو جاتے ہیں جی، اور آپ کا ڈائریکٹ اثر الفاظ اور جملے اور پیراگراف رائٹنگ کے اوپر پڑتا ہے۔ میں نے یہ سارا سب کچھ اس کے ساتھ بیان کیا ہے، اس میں میں نے انتہائی مختصر انداز میں یہ بیان کر لیے ہیں جی، تفصیل اس کے ساتھ میں نے بیان نہیں کی ہے۔ اس سے پہلی والی ویڈیوز میں نے الف سے لے کر یا تک تمام حروف کو انتہائی باریکی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں تاکہ آپ اگر بگنر اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو فائدہ ہو اور زیادہ فائدہ ہو۔ امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔